مقدمہ۔ آپ کی انگلیوں کے درمیان ایک پتھر ہے اور جسے آپ بہتے ہوئے پانی پہ دے مارتے ہیں۔ اس کا جو اثر ہوگا وہ آپ سے چھپا نہ رہ سکے گا۔ جہاں آپ کا پتھر لگا ہے وہاں پانی کی سطح پر ایک سوراخ نمودار ہوگا اور پھر غڑپ کی ایک آواز۔ پانی میں ذرا سا ارتعاش آئے گا اور پھر بس یہی آغاز ہے اور یہی انجام۔ جبکہ تالاب میں ایک پتھر پھینکیے، نہ صرف یہ کہ اس کا اثر بالکل صاف دکھائی دے گا بلکہ کافی دیر جھلک دکھلاتا رہے گا۔ وہ پتھر ٹھہرے ہوئے پانی کو کچھ دیر تک ہلاتا رہے گا۔ ایک گرداب وہاں نظر آئے گا جہاں پتھر گرا ہے اور لہریں ایک دوسرے میں مدغم ہوتی ہوئی دور تک چلی جائیں گی۔ کچھ دیر بعد یہ منظر ختم ہو جائے گا اور تالاب کی لہریں اصلی حالت میں واپس آ جائیں گی۔ مگر اگر آپ دریا کی سطح پر پتھر مارتے ہیں تو دریا بیکلی کے انداز میں اس کو بھی برداشت کر لے گا، جیسے کہ اور بھی ہنگامہ خیزیاں اس کے اندر ہلچل مچائے ہوئے ہوتی ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر پرسکون جھیل میں پتھر پھینکا جائے تو جھیل وہ جھیل نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ گزشتہ 40 سالوں سے ایلا رابنسن کی زندگی ایک ساکت جھیل کی مانند گزر رہی ہے۔ ایک ہی عادتوں کا تسلسل، ضروریات زندگی اور ترجیحات۔ کئی پہلو سے انہیں یک رنگ اور عام سی باتیں فرض کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ ان سے عاجز نہیں ہے۔ گزشتہ 20 سال کے دوران ہر آرزو، تمام دوست احباب اور تمام فیصلے شادی کے بعد گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کا شوہر ڈیوڈ ایک ماہر اور نامور دندان ساز تھا جس نے اپنی محنت سے کافی دولت حاصل کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے شوہر سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں ہے، مگر شادی شدہ زندگی میں ایک جوڑے کے لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، خاص طور پہ جبکہ شادی کو زیادہ عرصہ گزر گیا ہو۔ ان حالات میں جذبات سے زیادہ اور کئی باتیں اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، جیسے کہ سمجھوتا اور ایک دوسرے کو سمجھنا اور انسان کی اخلاقی بلندی اور خطاؤں کو معاف کر دینے کا جذبہ۔ محبت کا جذبہ ان خوبیوں کے بعد آتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ایسی باتیں ناولوں میں اور فلموں میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ ہیرو کا کردار ایک مافوق الفطرت ہستی کا ہوتا ہے جو کہ عام زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ ایلا کے بچوں نے اس کی ترجیحات کو ترتیب دیا۔ اس کی ایک حسین و نوخیز بیٹی ہے جینیڈ نامی، اور 2 جڑواں لڑکے 15 سال کے اوریلی اور آوی۔ ان کے علاوہ 12 سال کا ایک شکاری کتا اسپرٹ جو صبح کے وقت ایلا کی چہل قدمی میں اس کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ یہ کتا اس وقت سے ایلا کا دوست تھا جب وہ ایک شیرخوار بچہ تھا۔ اب اس کی عمر کافی ہو چکی تھی، وزن بھی بڑھ گیا تھا، اندھا اور بہرا بھی ہو چکا تھا۔ اسپرٹ کا آخری وقت اب قریب آ چکا تھا، مگر ایلا کا خیال تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کے دماغ کی بناوٹ ہی شاید ایسی تھی کہ اس نے موت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ کیا یہ ایک عادت تھی یا کوئی شعر اور نغمہ یا شادی کا بندھن؟ اور جب اسپرٹ واقعی مر گیا تب بھی اس نے کوئی شدید تاثر نہیں لیا۔ رابنسنز کا خاندان نارتھ ہیمپسٹن، مانچسٹر میں رہائش پذیر ہے۔ ان کی ایک شاندار حویلی ہے جس کو کچھ مرمت کی ضرورت ہے، مگر وہ اس حالت میں بھی دیدہ زیب اور عالی شان ہے۔ اس محل میں 5 بیڈ روم، 3 باتھ روم، لکڑی کا دبیز فرش، 3 کاروں کو سمو لینے والا ایک گیراج، فرنچ دروازے اور سب سے عمدہ چیز سمندر کا کنارہ ہے۔ ان سب کی زندگی کا بیمہ ہو چکا ہے اور کار کا بھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کے منصوبے بھی مکمل ہیں، تعلیم بھی، جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے، اور اس گھر کے علاوہ جہاں وہ رہتے ہیں 2 قابل رشک اپارٹمنٹ بھی موجود ہیں، ایک بوسٹن میں اور دوسرا رہوڈ آئلینڈ میں۔ اس نے اور اس کے شوہر ڈیوڈ نے ان چیزوں کو حاصل کرنے میں بڑی جانفشانی سے کام لیا ہے۔ وہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بڑے اور کشادہ مکان میں رہ رہے ہیں۔ نفیس فرنیچر اور ہر طرف پھیلی ہوئی خوشبو لوگوں کو مسحور کر کے رکھ دیتی ہے۔ انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کو انتہائی باوقار اور بے مثال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اگر تمام نہیں تو ان کے بیشتر خواب پورے ہو چکے ہیں۔ آخری ویلنٹائن ڈے پر اس کے شوہر نے اسے دل کی شکل کا ہیرے کا ہار پیش کیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک کارڈ بھی جس پر لکھا تھا، میری پیاری ایلا کے لیے، ایک ایسی خاتون جو پاکیزہ خیالات اور بہت بڑا دل رکھتی ہیں۔ اس کا صبر و تحمل کسی درویش جیسا ہے۔ یہ اس کی نوازش ہے کہ اس نے مجھے صدقے دل سے جیسا بھی ہوں قبول کر لیا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تم جیسی عظیم عورت میری بیوی ہے۔ ایلا نے ڈیوڈ کے سامنے کبھی اعتراف نہیں کیا تھا، مگر یہ کارڈ پڑھ کر اسے ایسا محسوس ہوا گویا وہ اپنی وفات کی خبر پڑھ رہی ہو، یعنی کہ اس کی موت کے بعد کسی نے مختصر سوانح تحریر کی ہو۔ لوگ شاید میری موت کے بعد میرے بارے میں ایسے ہی تاثرات تحریر کریں گے، اس نے سوچا۔
اگر وہ لوگ واقعی اپنے جذبات کے اظہار میں سچے ہیں تو میں انہیں یہ کہوں گی کہ میرے بھی کچھ تاثرات اس میں شامل کر لیں۔ اپنی تمام زندگی میں نے اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر دی۔ ایلا نے بے شمار مشکلات برداشت کی لیکن اپنی محبت پہ آنچ نہ آنے دی۔ وہ دنیا سے زیادہ رغبت نہیں رکھتی تھی، یہاں تک کہ ہر روز کافی بدلنا اس کا شیوا نہیں تھا۔ وہ بس ایک ہی جیسے زندگی پہ گزارا کر رہی تھی اور ایک ہی جیسے کافی اسے پسند تھی۔ مگر یہ محبت اور شادی بالآخر ناکام رہی۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ خود ایلا بھی نہیں۔ ازدواجی زندگی کے 20 سال گزرنے کے بعد جب اس نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے تب وہ کوئی واضح علامت کے اظہار میں ناکام رہی۔ یہ جان کا حادثہ 2008 میں پیش آیا۔ مگر سچی بات تو یہ ہے کہ اس طلاق کی سب سے بڑی وجہ ایک ہی تھی اور وہ تھی محبت۔ طلاق کے بعد دونوں نے وہ شہر بلکہ وہ بر اعظم ہی چھوڑ دیا۔ نہ صرف یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور رہے بلکہ ان دونوں میں اختلاف اتنا بڑھا کہ جیسے دن اور رات۔ دونوں کی زندگی کا انداز بدل گیا اور ایک دوسرے کا خیال بھی انہیں ناگوار گزرنے لگا، گویا کبھی ان کے درمیان محبت کا تعلق تھا ہی نہیں۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا، اور یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ خود ایلا کی بھی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ کیا محبت اس قدر شدید نفرت میں بدل سکتی ہے؟ ایلا کے لیے یہ محبت ایسی ہی تھی جیسے کوئی چٹان اچانک لڑکتی ہوئی اس پر گری ہو اور اس کی زندگی میں ایک طوفان مچا گئی ہو۔